کیا آپ امیجن کر سکتے ہیں ایسی چیز جس کی ویلیو آج سے 11 سال پہلے 0 تھی اور آج اس کی قیمت 60 لاکھ روپے ہے، اور یہ قیمت پچھلے کچھ سال میں جو ہے وہ 1 کروڑ تک بھی گئی ہے؟ جی، میں بات کر رہا ہوں بٹ کوائن کی۔ تو ایک اور ایجوکیشنل ویڈیو کے ساتھ ہم حاضر ہیں۔ ہمارا مقصد یہ ہے کہ ہم ہر وہ چیز جو آپ کو مشکل لگتی ہے اس کو مختصر اور آسان کر کے پیش کریں۔ تو آج ہم ڈسکس کریں گے بٹ کوائن کے بارے میں۔ بٹ کوائن کیا ہے؟ بٹ کوائن کو کس نے بنایا؟ یہ کیسے کام کرتا ہے؟ یہ کیسے کریٹ کیا جاتا ہے؟ کیا یہ لیگل ہے؟ کیا اس سے پیسے بھی بنائے جاتے ہیں؟ اس کا فیوچر کیا ہے؟ ان سارے کوشچنز کے بارے میں ڈسکس کریں گے ہم آج کی ویڈیو میں۔ تو آئیے ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ What is Bitcoin؟ بٹ کوائن، جسے ڈیجیٹل گولڈ بھی کہا جاتا ہے، یہ ایک ورلڈ وائڈ پیمنٹ سسٹم اور ڈیجیٹل کرنسی ہے۔ بٹ کوائن پیئر ٹو پیئر، مطلب آپ کو اور آپ کے دوست کے درمیان پیسے جو ہے وداؤٹ انوالومنٹ آف بینک جو ہے وہ انشور کرتا ہے۔ اگر آپ کے کوئی ریلیٹیو یا بھائی باہر ہیں اور آپ ان کو پیسے بھیجنا چاہتے ہیں تو آپ کو کسی ایک تھرڈ پارٹی کی ضرورت ہوتی ہے، جس کو بینک کہہ سکتے ہیں یا کوئی بھی چینل۔ لیکن بٹ کوائن آپ کو یہ انشور کراتا ہے کہ وداؤٹ انوالومنٹ آف اینی تھرڈ پارٹی آپ پیئر ٹو پیئر ایک شخص سے دوسرے شخص کے درمیان جو ہے وہ پیسے کو بھیج سکتے ہیں۔ اس وجہ سے اس کو ڈی سینٹرلائز بھی کہا جاتا ہے۔ ڈی سینٹرلائز سے مراد کہ اس پہ کسی بھی تھرڈ پارٹی کا کنٹرول نہیں ہے، اور یہ جس ٹیکنالوجی پہ کام کرتا ہے اس کو بلاک چین کہتے ہیں۔ تو بٹ کوائن کو کس نے ایجاد کیا؟ بٹ کوائن 2008 میں پہلی مرتبہ ایک وائٹ پیپر پبلش ہوا، پیئر ٹو پیئر نیٹ ورک، جس میں یہ زور دیا گیا ایک ایسی ڈیجیٹل کرنسی کی ویلیو پہ جو کنونشنل جو کرنسی ہے اس کے مختلف جو ریسٹرکشنز ہیں اس سے آزاد دلائے۔ تو اگلے سال جنوری 9، 2009 کو ایک شخص جس کا نام سوڈو نیم تھا، مطلب اس نے اپنی آئیڈینٹی جو ہے وہ ظاہر نہیں کی، ستوشی ناماکوٹا، اس نے ایک سافٹ ویئر، اوپن سورس سافٹ ویئر لانچ کیا۔ اس اوپن سورس سافٹ ویئر کی خوبی یہ تھی کہ کوئی بھی شخص جو ہے وہ اس کے میں کنٹریبیوٹ کر سکتا تھا، اور 2010 میں یہ شخص جو ہے وہ پلیٹ فارم سے غائب ہو گیا، اور اس نے پوری دنیا کو یہ سافٹ ویئر اوپن چھوڑ دیا کہ جو بھی چاہے اس کو کنٹریبیوٹ کر سکتا ہے۔ تو اس کی اپ گریڈیشن اور ڈیولپمنٹ پہ بہت ساری بڑی بڑی کمپنیوں نے کام کیا، جس میں MIT بھی شامل ہے، اور اس طریقے سے بٹ کوائن جو ہے وہ سافٹ ویئر اور یہ جو کرنسی ہے یہ وجود میں آئی۔ بٹ کوائن کو کون اون کرتا ہے؟ یہ بڑا انٹرسٹنگ سوال ہے۔ بٹ کوائن کو کوئی بھی شخص اون نہیں کرتا، یہ بیسیکلی مختلف دنیا میں پھیلے ہوئے کمپیوٹرز کا ایک ایسا نیٹ ورک ہے جو کہ بٹ کوائن کی ساری ٹرانزیکشنز کو مانیٹر کرتا ہے۔ اس کو کوئی بھی شخص جو ہے وہ انفلوئنس نہیں کر سکتا۔ اگر صحیح معنوں میں اگر آپ ڈیموکریسی دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ بٹ کوائن میں دیکھ سکتے ہیں کہ اس میں آپ کو جو ڈیموکریسی ملے گی، کیونکہ اس میں جب بھی آپ نے کوئی رول اس سافٹ ویئر کا چینج کرنا ہے تو میجورٹی آف یوزرز جو ہے وہ اگر اگری کریں گے تو تبھی آپ اس کے اندر جو ہے وہ چینج کر پائیں گے۔ بٹ کوائن کس طریقے سے کریٹ ہوتا ہے؟ یہ بڑا انٹرسٹنگ سوال ہے۔ جب آپ کسی ایک شخص سے دوسرے شخص کے درمیان ٹرانزیکشن کرتے ہیں تو اس ٹرانزیکشن کو ویلیڈیٹ کرنے کے لیے کچھ کمپیوٹرز استعمال ہوتے ہیں۔ یہ کمپیوٹرز بیسیکلی کچھ کمپلیکس میتھمیٹیکل پرابلمز کو سالو کر کے اس ٹرانزیکشن کو ویلڈ کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر جس طریقے سے آپ سمجھ لیں کہ ایک دوست کو آپ نے پیسے دیے ہیں اور اس پیسے کا ریکارڈ یا تو بینک کے پاس ہوتا ہے یا وہ اپنے ایک کھاتے کے اندر لکھ لیتا ہے۔ وہ ایک لیجر جو ہوتا ہے، ڈیجیٹل جو کھاتا ہوتا ہے، وہ بیسیکلی یہ جو کمپیوٹرز کا یہ جو سسٹم ہے یہ اس کھاتے کو مینٹین کرتا ہے
اور یہ ویریفائی کرتا ہے کہ پرسن اے کے پاس جو ہے وہ 5 بٹ کوائن تھے، اس میں سے 5 میں سے 1 بٹ کوائن اس نے پرسن بی کو دیا ہے۔ وہ پہلے تو یہ کنفرم انشور کرتا ہے کہ اے کے پاس 5 بٹ کوائن تھے اور اس میں سے وہ مائنس کر کے 1 بٹ کوائن ٹرانسفر کر دیتا ہے پرسن بی کے پاس۔ تو اس پورے کے پورے سسٹم کو کام کرنے کے لیے کچھ سسٹمز ریکوائرڈ ہوتے ہیں جو کہ کمپلیکس پرابلمز کو سالو کر کے اس ٹرانزیکشن کو ویلیڈیٹ کرتے ہیں، اور اس ویلیڈیشن کے مد میں، اس ریوارڈ میں، اس سروس کے اگینسٹ ان کو کچھ ایوارڈ دیا جاتا ہے۔ وہ ایوارڈ جو ہے وہ بٹ کوائن کی صورت میں ہوتا ہے، اور جو لوگ اس ٹرانزیکشن کو ویلیڈیٹ کرنے کے اندر جو ہے وہ حصہ لیتے ہیں ان کو مائنرز کہتے ہیں۔ یہ بیسیکلی مائنرز ہی ہوتے ہیں جو نئے بٹ کوائن کو بھی کریٹ کر رہے ہوتے ہیں، اور ساتھ ساتھ جو ہے وہ جو جتنے بھی ٹرانزیکشنز ہو رہی ہوتی ہیں ان کا ریکارڈ بھی مینٹین کر رہے ہوتے ہیں۔ بٹ کوائن کام کیسے کرتا ہے؟ بٹ کوائن بیسیکلی مختلف دنیا کے اندر پھیلے ہوئے کمپیوٹرز کے نیٹ ورک ہیں، جو سارے کمپیوٹرز ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں۔ کوئی بھی ٹرانزیکشن جب ہوتی ہے تو ہر ٹرانزیکشن کا ایک بلاک بنتا ہے۔ بلاک بیسیکلی ایک یونیک چیز ہے۔ ہر بلاک کے اندر 3 امپورٹنٹ چیزیں ہوتی ہیں۔ پہلے پریویس بلاک سے لنک، مطلب اٹس جسٹ لائک اے چین۔ ہر بلاک جو ہے وہ پچھلے بلاک کے ساتھ جڑا ہوتا ہے۔ سب سے پہلے تو اس بلاک پچھلے بلاک کا لنک، اس کے بعد جو ہے وہ ایک پرائیویٹ کی ہوتی ہے، اور یہ پرائیویٹ کی جو ہے وہ یونیک، جیسے یہ فنگر پرنٹس ہمارے مختلف ہیں ایسے ہی یہ جو کی جو ہے وہ یونیک ہوتی ہے، اور ساتھ ساتھ جو ہے وہ تھرڈ جو ہوتی ہے وہ اس کے کس اگلے بلاک کے ساتھ جو اس کا جو لنک ہوتا ہے اس کو انشور کرتا ہے۔ اس طریقے سے کوئی بھی ٹرانزیکشن جب ہوتی ہے تو ایک بلاک کے اندر سٹور ہو جاتی ہے، اور یہ بلاک جو ہے وہ دنیا میں پھیلے ہوئے پورے کے پورے سسٹمز پہ جو ہے وہ ایکولی ہو جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اگر تو کوئی ایک شخص اس کو چینج کرنا چاہے تو وہ اس لیے نہیں کر سکتا کہ وہ اپنے بلاک کے اندر تو چینج کرے گا، لیکن یہ انفارمیشن پوری دنیا کے اندر پھیلے ہوئے کمپیوٹرز کے اندر سٹور ہوتی ہے، تو اس وجہ سے وہ باقی کمپیوٹر تک تو ایکسیس نہیں کر سکتا۔ یہی وجہ ہے کہ بٹ کوائن کو بہت زیادہ جو ہے وہ سیکیور مانا جاتا ہے۔ بٹ کوائن کے فوائد کیا ہے؟ سب سے پہلا فائدہ تو یہ ہے، اٹس اے ہائیلی سیکیور۔ اس کو کسی صورت کے اندر بھی آپ جو ہے وہ مینیپولیٹ نہیں کر سکتے، کیونکہ اس کا ریکارڈ جو ہے وہ کسی صرف ایک کمپیوٹر میں نہیں ہوتا، بلکہ پوری کی پورے دنیا میں پھیلے ہوئے کمپیوٹرز میں یہ ڈسٹریبیوٹ ہوتا ہے۔ اگر آپ کو چینج کسی ایک بلاک میں کرنا ہے تو آپ کو پوری دنیا کے کمپیوٹرز میں جا کے ان بلاکس کو چینج کرنا پڑے گا، جو کہ مشکل کام ہے۔ دوسرا ایڈوانٹیج بٹ کوائن کا یہ ہے کہ یہ بہت زیادہ جو ہے وہ ایفیشینٹ ہے، کہ اس میں آپ اگر 2 بجے بھی کسی کو پیسے ٹرانسفر کرنا چاہیں اور ہیوج اماؤنٹ، اس میں ایک تو لمیٹیشن نہیں ہے، آپ جتنی چاہے اماؤنٹ جو ہے وہ دوسرے کو ٹرانسفر کر سکتے ہیں بغیر کسی بینک کے یا تھرڈ پارٹی کے انوالومنٹ کے، تو آپ جو ہے وہ اس کو ودن 10 منٹ جو ہے یہ آپ کے پیسے جو ہے وہ چاہے یو ایس میں بھیجنے ہیں، چاہے آپ نے آسٹریلیا بھیجنے ہیں، وہ آپ کے ایک کلک کے اوپر جو ہے وہ ٹرانسفر ہو جاتے ہیں۔ تھرڈ جو ہے اس کی جو فی جو ہے اٹس ویری لو، مطلب پہلے اگر آپ کو اماؤنٹ بھیجنی ہے تو پے پال یا جتنی بھی اس طرح کی ایجنسیز ہیں یہ آپ سے پرسنٹیج لیتی ہیں، کمیشن لیتی ہیں، لیکن بٹ کوائن کے اس حوالے سے جو فی جو ہے وہ بہت ہی کم ہے، اور آپ ایزلی جو ہے وہ ایک جگہ سے دوسرے جگہ پیسے جو ہے وہ ٹرانسفر کر سکتے ہیں۔ کیا اس کے ڈس ایڈوانٹیجز بھی ہیں؟ بالکل اس کے ڈس ایڈوانٹیج بھی ہیں، کیونکہ اس کا وجود اس طریقے سے نہیں ہے، تو اس کو ایک ببل کنسیڈر کیا جاتا ہے، اور یہ ببل جو ہے وہ کسی وقت بھی برسٹ کر سکتا ہے۔ تو اسی وجہ سے کیونکہ اس کی جو ہے وہ وجود نہیں ہے اور لوگوں تھرڈ پارٹی کی انوالومنٹ نہیں ہے، تو لوگ اس کو جو ہے وہ بیسیکلی ایک ببل کنسیڈر کرتے ہیں۔ اس وجہ سے اس کے اندر جو ہے وہ مختلف اتار اور چڑھاؤ جو ہے وہ آتے رہتے ہیں، اور ساتھ ساتھ اس کا ایک اور ڈس ایڈوانٹیج ہے کہ اس کی ٹرانزیکشن کے لیے جو ہے وہ آپ کو 10 منٹ کا عرصہ درکار ہوتا ہے۔ مطلب آپ کو اگر کوئی چیز لینی ہے تو اس ٹرانزیکشن کو ویلیڈیٹ ہونے میں
آپ کو 10 منٹ لگیں گے. اور اس کے علاوہ اس کی ویلیو یہ ہے کہ اس کی اتار اور چڑھاؤ بیسیکلی ڈٹرمن ہوتا ہے ڈیمانڈ اینڈ سپلائی کے ساتھ. اس کی کیونکہ سپلائی جو ہے وہ فینائٹ ہے، پوری دنیا کے اندر جو میکسیمم نمبر جو ہے وہ سب کو پتہ ہے، جو بٹ کوائن جو ہے وہ کریٹ کیے جا سکتے ہیں وہ 21 ملین ہے. تو اس 21 ملین سپلائی کی وجہ سے اس کی ڈیمانڈ جو ہے وہ اتار اور چڑھاؤ کا شکار ہوتی رہتی ہے. یہی وجہ ہے کہ لوگ جو ہے اس کو تھوڑا سا سمجھتے ہیں کہ اٹس جسٹ لائک اے گیمبلنگ، اور اس کے اندر ہائی رسک انوالو ہے، اور جہاں ہائی رسک انوالو ہے اور وہاں ہائی ریٹرن بھی ہے. تو اٹس سارٹ آف یو کین سے، کیونکہ ابھی یہ ڈیولپمنٹ فیز کے اندر ہے تو یہی وجہ ہے کہ وہ اتنا ٹرسٹ ڈیولپ نہیں کر پایا. کیا بٹ کوائن لیگل ہے؟ بٹ کوائن بہت سارے ملکوں کے اندر ابھی لیگل نہیں ہے، لیکن بہت سارے ممالک نے جو ہے وہ اپنی امینڈمنٹس کر کے اس کو کسی حد تک جو ہے وہ اپنے لا کے اندر گنجائش کر کے اس کو لیگل تصور کیا ہوا ہے. اور آپ بٹ کوائن سے بہت ساری چیزیں خرید سکتے ہیں. ایون بہت بڑی بڑی کمپنیز نے بھی بٹ کوائن کو ایکسیپٹ کرنا شروع کر دیا ہے. اب تو ایون بٹ کوائن کے جو ہے وہ ویزا کے اے ٹی ایم کارڈ بھی آ گئے ہیں، آپ چاہیں تو وہ پیسے جو ہے وہ ٹرانسفر کر سکتے ہیں. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بٹ کوائن کا فیوچر کیا ہے؟ اگر تو آپ ٹیکنالوجی پہ بلیو کرتے ہیں اور آپ بٹ کوائن کے جو پیچھے ٹیکنالوجی ہے جس کو بلاک چین کہتے ہیں، اگر تو آپ اس کو کے بلیور ہیں تو آپ کو اس پہ اعتماد کرنا پڑے گا، کیونکہ اس کے اندر وہ سارا پوٹینشل ہے جو ورلڈ وائڈ کرنسی بننے کا ہو سکتا ہے. ابھی ہر ملک کی کرنسیز ڈیفرنٹ ہیں، ڈالر ہے، روپی ہے، لیکن یہ ایک ایسی کرنسی ثابت ہو سکتی ہے جو ورلڈ وائڈ ہو سکتی ہے، کیونکہ اس کے اوپر کوئی کنٹرول نہیں ہے، تھرڈ پارٹی اس کو مینیپولیٹ نہیں کر سکتی. تو اس لیے اس کا جو ہے وہ فیوچر جو ہے وہ بہت برائٹ ہے. تو آپ کو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا بٹ کوائن میں انویسٹ کرنا چاہیے؟ اٹس ڈپینڈ آن یور ایپیٹائٹ آف رسک. اگر تو آپ رسک اٹھانے والے ہیں اور یو آر اے بلیور ان ٹیکنالوجی، دین آئی وڈ ہائیلی ریکمینڈ کہ آپ بٹ کوائن کے اندر جو ہے وہ ضرور ٹریڈ کریں. لیکن اس کے لیے اماؤنٹ آپ کو صرف اور صرف اتنی اماؤنٹ ڈیڈیکیٹ کرنی ہے کہ اگر وہ اماؤنٹ لاس ہو جائے تو آپ کو افسوس نہ ہو. تو میں ریکمینڈ کروں گا کہ آپ کی جو بھی سیونگ ہے اس کا آپ 5% سے لے کے 10% تک بٹ کوائن میں انویسٹ کر سکتے ہیں اگر تو آپ بلیور ہیں ٹیکنالوجی پہ. تو میرا بلیو یہ ہے کہ 5% جو آپ ڈیڈیکیٹ کریں گے اس کو آپ ڈمپ سمجھ لیں گے، جس پہ آپ نے کوئی امید نہیں رکھنی. ہو سکتا ہے کہ یہ 5% اگر آپ نے انویسٹ کیے ہیں 5,000 تو یہ 5,000 آپ کے 5 لاکھ بھی ہو سکتے ہیں، اور یہ میکسیمم جو ہے وہ 0 بھی ہو سکتے ہیں. امید کرتے ہیں کہ آج کی یہ ایجوکیشنل ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی. ہمارے چینل پہ آپ کے 5 منٹ کی ڈیلی انویسٹمنٹ آپ کو زندگی میں 5 سال آگے لے جائے گی. سو لیٹس انویسٹ 5 منٹس ڈیلی. اگر تو یہ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو ضرور اپنے لو ون جن دوستوں سے آپ پیار کرتے ہیں ان سے آپ شیئر کریں تاکہ وہ بھی اس سے فائدہ اٹھا سکے. ہماری کوشش ہے کہ اس طرح کی ایجوکیشنل ویڈیوز آپ کے لیے بناتے رہیں، کیونکہ وی بلیو کہ اونلی چینج جو پاکستان میں آ سکتا ہے وہ نالج سے ہے. اس کے ساتھ